بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخ پورہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ نہ صرف آپ بلکہ دوستوں اور اعزاء اقارب تک بھی بر وقت اور باقاعدہ اور پہنچتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، صدق الله العظيم۔ حامیم اللہ اعلم بمرادہ، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو کسی برحق مقصد کے بغیر اور کسی متعین میعاد کے بغیر پیدا نہیں کر دیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس چیز سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے انہیں خبردار کیا گیا ہے۔ سورہ احقاف 26ویں پارے کی ابتدا ہے۔ سورہ مبارکہ کی پہلی 3 آیات اور قرآن پاک کا وہ زرعی کڑیوں کا ربط، جتنا غور کیا جائے اللہ کے کلام کا نور بڑھتا اور ظاہر تر ہوتا جاتا ہے۔ جہانوں میں حق تعالی شانہ کے کلام کی فضیلت، شرف، کرامت، اہمیت اللہ کے نبی کے سوا کون بیان کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ سب باتوں سے اونچی بات میرے رب کی ہے، فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام۔ اے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کلام اشرف ہے، افضل ہے، اکرم ہے، پر کتنا؟ تو ارشاد ہے جتنی اللہ کی ذات بڑی ہے اتنی اس کی بات بڑی ہے۔ اللہ کی ذات کے برابر کوئی شے تصوراً بھی نہیں ہو سکتی، تو اللہ کے کلام جیسا مخلوقات کا کلام سرے سے ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، تنزیل، اللہ نے اتارا ہے قرآن کو، اور اللہ کی ذات غالب ہے
اس کا ہر حکم اور ارادہ پورا ہو کر رہتا ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، لیکن ساتھ میں اس کے سارے کاموں اور سب باتوں میں حکمتیں اور مصلحتیں بے شمار ان گنت ہیں۔ انسان سب مل کر مخلوقات تھوڑی سی رسائی جتنی اللہ نے چاہی علم اور عقل سے حاصل کرتے ہیں، باقی سارا سمندر رب جانے، اس کی ذات جانے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندے تیرے اندر اگر عقل ہو، سمجھ، تو کوئی بیکار کام نہیں کرتا، کارآمد باتیں اور کاموں میں لگتا ہے جن کا کوئی دین دنیا کا فائدہ اور نفع ہو۔ ہاتھ ہلاتا ہے کسی چیز کو لینے اور پکڑنے کے لیے اور یوں ہی پاگلوں کی طرح یوں کرتا پھرے تو لوگ کہیں گے اس کے دماغ میں کوئی خرابی ہے۔ جب ایک بندہ اور مخلوق ہو کر ارادہ تن کوئی فضول اور بیکار بات اور کام نہیں کرتا تو رب کے کام اور اللہ کی باتیں ان میں بیکار اور فضول ہونے کا احتمال ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کہ اتنے بڑے آسمان اور 7 آسمان اور زمین اور نرے 2 باتیں نہیں نام، بلکہ عالم علویات ہوں، سفلیات ہوں، اوپر نیچے سب جہان کل کائنات کی ہر چیز اللہ نے بڑی ہی بامقصد بنائی ہے۔ اور اجل مسمى، ایک وقت میعاد مقرر کی ہے۔ اے بندے تو اپنے ابنائے جنس کو اپنے آپ کو دیکھتا ہے، میرا وقت مقرر ہے، لیکن جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں، آسمان اور اس کے اندر سورج چاند ستاروں کا نظام شمسی، تمہارا یہ خیال کرنا اپنے تجربات اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور آلات کے ذریعے جی یہ ہزاروں نہیں لاکھوں سالوں سے ایسا ہی ہے، خود سے سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں، خود سے کچھ نہیں، اللہ کے کرنے سے۔ اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس کو بھی توڑے گا۔ نظام شمسی اور زمین اور آسمان، تمہارا بنایا ہوا ایک مکان تم بڑی تگو دو کرو تو اس کی چھت 100 سال کے لیے ہوگی، پھر لوہا اور سیمنٹ اور جتنا بھی تم نے مضبوط کام کیا اس میں کمزوری آتے آتے وہ گر جاتا ہے، پرانا بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے آنکھوں سے کہ ان چیزوں میں پائیداری ہمیشگی رکھی نہیں رب نے، تو جو بڑے بڑے نظام ہیں وہ بھی قدرت نے ایسے ہی تخلیق کیے ایک میعاد مقرر تک، بس پھر ان کو اللہ پاک اپنے حکم اور ارادے اور مشیت سے درم برم کر دے گا۔ اور قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ ستاروں کا ٹوٹنا، سورج چاند کا بے نور ہو جانا، زمین و آسمان کا ختم کر دیا جانا اللہ کے حکم سے، اسی کا نام قیامت رکھا ہے۔ اور وہ حقیقت ہے اس نظام کے انجام کی، جس کو بندہ اکثر ماننے سے یا تو اعتقاداً جیسے کافر وہ سرے سے اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مخاطبین اولین جو کفار مکہ مشرکین مکہ تھے، بڑی سخت تردید کرتے تھے کہ قیامت کو نہیں آنی، اصل میں اندر ڈر بھی تھا آگے تو بننا ساڈا کی ہے، یہ بھی انہوں نے پتہ سی، اور قرآن کی آیات سنتے تھے۔ اب بھی انسان کو فطری عقل بھی اتنی ضرور ہے
کہ میرے کام اور باتیں یہ ہوا کی اندر اڑ کر ختم ہونے کی چیزیں نہیں ہیں۔ تم کسی کی تعریف کرو وہ ہمیشہ تمہارا مداح رہنے کی کوشش کرے گا، اور کسی کو ایک گالی دے دو 100 دفعہ معافی بھی مانگو وہ بھولے گا نہیں، وہ کہے گا یہ وہی ہے جس نے فلاں موقع پر مجھے اذیت پہنچائی تھی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ انسان کی قوت حافظہ کے انجام پر غور کر بندے، اللہ پاک فرماتے ہیں تیری میعاد بھی مقرر ہے، زمین و آسمان کی، کل کائنات کی، اور پھر آخری انجام والذین کفروا عما انذروا، جن چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے آخرت کا عذاب اپنے کرتوتوں کے سبب سے۔ یہ نہیں کہ ایک کے گناہ اللہ دوسرے پر ڈال دے گا، اس کی نیکیاں اس کو دے دے گا، یا وہاں معاملہ خلط ملط ہو جائے گا، نہ نہ نہ، رب کی ذات نے ہمیشہ تمہیں دکھایا ہے۔ جب بھی تم نے پوری زندگی گندم کا دانہ کاشت کیا اس سے کبھی بھی چنے پیدا نہیں ہوتے، انگور کی بیل پر آج تک ایک کریلا بھولے سے لگ گیا ہو، نہیں۔ ہر چیز قدرت نے متعین کر کے ہمیں آنکھوں سے دکھا دی ہے، جو بوؤ گے سو کاٹو گے۔ اگر آج تم نے اعراض کیا، چشم پوشی کی، اللہ کے کلام کو پشت کا ڈالی، نہ پڑھا، نہ سنا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، تو پھر برباد بھی اسی شخص نے ہونا ہے جو رب کی بات سے اعراض کرتا ہے۔ کلام اللہ سے منہ پھیرنے والا فرمایا کہ اس کا انجام اس کے سامنے آ کر رہنا ہے۔ لیکن آج کی بات یہ ہے والذین کفروا عما انذروا معرضون، جو سمجھایا جا رہا ہے سمجھتے نہیں، جب سمجھ کا موقع گزر جائے گا پھر سمجھ خود سے آ جائے گی، پھر واویلا انسان کرے گا، اس کا فائدہ نہیں۔ قرآن نے تنبیہ صرف کافروں کو نہیں کی، ضمن میں اہل ایمان اور ہماری کمزوریاں اور کوتاہیاں، ہمارے یقین کے اندر کمی اور کمزوری اور اعمال کی خرابیاں دور فرمائی ہیں۔ اللہ پاک صحیح عقائد اور صاف ستھرے اعمال کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر اسمہ وجہ۔ یا اللہ پاک تمام بیماروں کی روحانی جسمانی امراض کو ختم فرما، صحت تندرستی، ایمان کامل، یقین محکم، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت، قرآن پاک کی قرات، یا اللہ پاک قرآن پاک سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخش۔ یہ نور ہمارے سینوں میں موج زن فرما، ہمارے دلوں کی بہار اپنے کلام کو بنا دے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت۔ بڑی عجیب ہمارے استاد اکثر دعا فرماتے تھے، یا اللہ پاک اس جہان میں دنیا میں ہم نے جتنا رہنا ہے اتنی اس کے لیے محنت کریں، اور یہ حدیث پاک کا مت، اور جتنا ہم نے آخرت میں رہنا ہے اتنی کوشش ہم اس کے لیے۔ اب یہاں کتنا رہنا ہے؟ سمندر میں سے ایک قطرہ اور اس سے بھی کم، 60-70 سال۔ آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ دائمان، کنارہ ہی کونی، وہ پورا ایک سمندر ہے، وہ زندگی ختم ہونے کی نہیں۔ یہ اللہ اور رسول کے سچے وعدے، اللہ پاک یقین اور عمل نصیب فرمائیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن۔
جس میں آج سورہ الاعقاف کی آیات مبارکہ 1 تا 3 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، دوست و احباب کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناشیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔